औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सूरत अल इमरान। तो सबसे पहले इसका तारुफ देख लेते हैं। ये सूरत मदनी है क्योंकि ये हिजरत के बाद नाजिल हुई और हिजरत के बाद नाजिल होने वाली तमाम सूरतों को मदनी कहा जाता है। इससे मुराद ये है कि पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में रहते थे। जब मक्का वालों ने आप पर बहुत जुल्म सितम किए तो फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप यहाँ से हिजरत फरमा कर मदीना चले जाएं। तो जो सूरतें पहले मक्का में नाजिल हुई उनको मक्की कहा जाता है और जो मदीने में नाजिल हुई उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। इस सूरत का नाम अल इमरान है क्योंकि इसमें इमरान की बीवी हुंता, उनकी बेटी हज़रत मरियम और उनके नवासे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात का बयान है। तो याद रखिएगा सूरत अल इमरान में उनकी बीवी, बेटी और उनके नवासे का तज़किरा है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरत इमरान है। मज़ामीन की एक झलक, मतलब जो हम मज़ामीन नेक्स्ट डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, ज़रा थोड़ा सा उनका ओवरव्यू ले लेते हैं कि वो हैं कौन कौन से। इस सूरत में बड़े वाज़े अंदाज में इस अमर की तस्रीह की गई है। इस अमर मतलब इस काम की तस्रीह की गई है कि इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने जो ज़ाब्ता हयात अता फरमाया है, यानी जो तरीका ज़िंदगी गुजारने का अता फरमाया है, वो सिर्फ़ एक है। उसका नाम दीन इस्लाम है। गुज़िश्ता अंबिया कराम भी इसी दीन के अलमदार थे। इस सूरत में यहूदी अहमाल और ईसाई अकायद की इस्लाह की तरफ खास तवज्जो दी गई है। ईसाई उलमा के साथ मुनाजरा भी हुआ जिससे आजिज आकर वो मुबाला पर आमादा हुए और बिला आखिर मुबाला से भी दस्तबरदार हो गए क्योंकि इन्हें इल्म हो गया था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। अब इसमें मुनाजरा क्या होता है और मुबाला क्या होता है, ये थोड़े डिटेल में टॉपिक है, तो वो हम जब नेक्स्ट सूरत में पढ़ेंगे जहाँ पर इनका तस्करा आएगा तो वहाँ हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें तौहीद हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान मजीद की सदाकत यानी कुरान मजीद की सच्चाई को बयान किया गया है और हज की फर्जियत यानी हज के फ़र्ज होने का भी ऐलान किया गया है। उम्मत मुसलमा को बेहतरीन उम्मत फरमाया गया है और इसको अजीम जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया कि वो आपस में इत्तेहाद से रहें, लोगों को नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। इस सूरत में जंग बदर का मुख्तसर मतलब थोड़ा सा और जंग ओहद का मुफस्सल यानी जंग ओहद का तफसील से जिक्र किया गया और जंग बदर का थोड़ा सा जिक्र किया गया है। जंग ओहद में 700 सहाबाए कराम में से सिर्फ 40 ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये सजा दी कि जीती हुई जंग को हार में बदल दिया और काफिर गालिब आ गए। आज हम दिन रात सैकड़ों अहकाम में अल्लाह ताला और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसका नतीजा भी जाहिर है कि कुफर गालिब है और मुसलमान हर जगह जिल्लत और रुसवाई का शिकार हैं। इस तकलीफ दे सूरत हाल से निजात के लिए ज़रूरी है कि अपनी इनफरादी और इज्तमाई, इनफरादी मतलब एक हम जो हमारी अपनी एक अलग एक बंदे की जो ज़िंदगी होती है, इनफरादी और इज्तमाई मतलब सब की जो ज़िंदगियाँ हैं, में इनकलाब पैदा करें, एकाम इस्लाम पर अमल करें और ईमान के तकाजे पूरे करें। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ना हिम्मत हारो और ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम कामिल मोमिन हो। अगर हमारा ईमान कामिल होगा तो फिर अल्लाह ताला ने हमें फतह की खुशखबरी दे दी है कि अगर तुम्हारा ईमान कामिल है तो फिर तुम ही फतह पाओगे। तो जब अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया है तो इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है, या इससे बड़ी बंदे को और क्या कंफर्मेशन चाहिए कि हम फतह पाएंगे या हम कामयाब होंगे। लेकिन ज़रूरी है जो शर्त भी बताई गई है कि ईमान क्या होना चाहिए, कामिल होना चाहिए। फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शिफात करेगा। ये हमने सूरह अल बकरा में भी देखा था कि कुरान पाक और जो रोज़ा है वो इंसान की शिफात करेंगे। सूरह अल बकरा और सूरह अल इमरान पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के रोज़ बादलों की तरह साया फराहम करती हुई मैदान हशर में आएंगी या परिंदों की जमातों की तरह आएंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से हुज्जत करेंगी, यानी उनकी शिफात के लिए झगड़ा करेंगी और दोज़ख के फरिश्तों को करीब नहीं आने देंगी। कितनी, मैं कहती हूँ, प्यारी हदीस है ना, कितनी खूबसूरत हदीस है। बंदा इसके अल्फाज पढ़े, इसके अल्फाज पे गौर करे तो बंदे का दिल खुश हो जाता है कि इतनी फजीलतें बयान की गई हैं, इतनी फजीलतें बयान की गई हैं। अब ये सूरह अल बकरा और सूरह अल इमरान के देखें कितनी फजीलत बयान की गई है ना। तो मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि आप चलिए, बंदा वैसे कुरान पाक नहीं ना पढ़ सकता तो
یہ جو آپ ڈیلی بیسس پہ تفسیر پڑھتی ہیں اس کا زیادہ درجہ ہے، قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے سے اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اسی لیے اب جب ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی فضیلتیں پڑھ رہے ہیں صورتوں کی، تو آپ کی قرآن پاک کے ساتھ جو محبت ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی، پھر آپ کو اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ آپ جب پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی چیز ہماری قیامت کے دن شفاعت کرے گی، اور یہ جو دوزخ کے فرشتے ہیں ان کے ساتھ لڑیں گی کہ اس بندے نے مجھے پڑھا ہے تو اس بندے کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گی۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت، اور پھر بھی بندہ ان کو چھوڑ دے تو اس سے بڑا پھر بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ تو جب ایسی کوئی حدیث پڑھا کریں، اس کو اپنے پاس لکھا کریں تاکہ آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو بار بار ایسی چیزوں کو پڑھا کریں تاکہ آپ کی جو محبت ہے قرآن پاک کے ساتھ اس میں اور اضافہ ہو۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نیکسٹ سورۃ ال عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان محبت کے ایسے راز ہیں جن کو جبریل امین بھی نہیں جانتے۔ مزید تشریح کے لیے سورۃ البقرہ کا حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ کریں۔ اللہ، اللہ لا نہیں الہ عبادت کے لائق الا ہوا بغیر اس کے، الحی زندہ، القیوم زندہ رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ ساری کائنات اپنی زندگی اور نشو و نما میں اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمائیں، اور قرآن مجید بھی اسی نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور حق و باطل کا فرق بھی واضح کرتا ہے۔ مطلب جو پہلی کتابیں ہیں وہ سچی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ قرآن مجید اس بات کی بھی دلیل دیتا ہے اور ساتھ ساتھ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں فرق بیان بھی کرتا ہے۔ نزلہ نازل فرمائی اس نے علیکا تم پر، الکتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو بینا یدیہی اس سے پہلے، وہ انزلہ اور اتاری اس نے، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ من قبل اس سے پہلے، خودن ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے، وانزلہ اور اتارا، الفرقان فرقان کو، ان بے شک الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، بآیاتہ آیتوں کے ساتھ، اللہ اللہ کی، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب، شدید سخت، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز غالب، ذو انتقام بدلہ لینے والا۔ اور قرآن سے پہلے کتابوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے قرآن نازل فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا نہیں پوشیدہ رہتی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں، بے شک زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ ہوا وہ، الذی جو، یصورکم تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی میں، الارحام رحموں میں، کیفا جس طرح، یشاء چاہتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا بغیر اس کے، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ہوا وہ، الذی جس نے، انزلہ نازل فرمائی، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب، منہ اس کی کچھ، آیات آیتیں، محکمات محکم، ہننا وہی، ام الکتابی کتاب کی اصل، و اخارا اور دوسری، متشابہن متشابہ،
وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی. اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں جو اس کتاب کی بنیاد ہیں. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ محکم آیات کون سی ہوتی ہیں. یہ وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہو اور ان کے الفاظ یا معنی میں کسی اشکال یا تعویل کی گنجائش نہ ہو. تعویل کیا؟ تبدیلی کی. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پہلے حکم اور ہوتا ہے، بعد میں حکم بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب محکم وہ آیات ہیں جن کی تعویل کی گنجائش نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، قرآن مجید سچی کتاب ہے، نماز فرض ہے وغیرہ. محکم آیات ہی قرآن مجید کی بنیاد اور اسلام کو سمجھنے کا سرچشمہ ہیں. متشابہ آیات مطلب ملتی جلتی آیات کون سی ہوتی ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں جن کا مفہوم واضح نہ ہو اور ان کے الفاظ یا معنی میں یا اشکال یا تعویل کی گنجائش ہو. جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، چہرے، عرش اور کرسی کی کیفیت، قیامت اور دجال کے آنے کا وقت وغیرہ. ایسی چیزیں ہمارے حواس کی دسترس سے بالا تر ہیں، مطلب ہم سوچ نہیں سکتے ان کے بارے میں. لہٰذا ان کی تفصیلات میں سرگرداں رہنا کوئی دانش مندی نہیں ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں متشابہ آیات کے معنی ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ آیات محکم ہوں یا متشابہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. لیکن فتنے پر وہ لوگ ان آیات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو محکم آیات کے منافی ہوتی ہیں. مطلب جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں نا لوگ، وہ اب جو آیات متشابہ ہیں جن کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ محکم آیات کا، وہ متشابہ آیات کا ایسا معنی نکالتے ہیں جو کہ محکم آیات کے مخالف چلے جاتے ہیں. اور اس طرح وہ سادہ لو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے مکروہ دندے میں مصروف رہتے ہیں. مطلب اب جو ایک سادہ مسلمان ہے جس کو نہیں پتا کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یا جو میں پڑھ رہی ہوں اس میں اب لکھنے والے کے کیا خیالات تھے. اب اگر کوئی لکھنے والا ایسا فتنہ پھیلانے والا ہے جو کیا کر رہا ہے کہ جو محکم آیات ہیں ان کے خلاف لکھ رہا ہے، متشابہ آیات ہیں ان کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، اور اس نے کوئی ایسا معنی لکھا ہے کہ جو محکم آیات کی ہی خلاف جا رہا ہے. لیکن اب جو سادہ مسلمان ہے وہ صرف وہ آیات پڑھے گا اور اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. یہ اس طرح اس کی ایک مثال سے اس کو مزید آسان کرنا چاہتا ہوں کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ایک چرواہا اہل دیہات کو پکارتا ہے کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے شیر کی طرح کا کوئی درندہ آ رہا ہے، لہذا تم اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو. اب جو لوگ چرواہے کی بات سنتے ہی اپنے تحفظ کی فکر کریں گے وہ محفوظ رہیں گے، اور جو بیوقوف آپس میں یہ بحث شروع کر دیں گے کہ وہ کون سا درندہ ہو سکتا ہے، وہ کس رفتار سے آ رہا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ جنگلی گدھا تو نہیں وغیرہ. ظاہر ہے یہ لوگ اصل مقصد یعنی اپنی حفاظت سے غافل ہو کر فضول بحث میں سرگرداں رہیں گے، یعنی مصروف رہیں گے. اتنی دیر میں وہ درندہ پہنچ آئے گا اور انہیں چیر پاڑ کر رکھ دے گا. اسی طرح جو مسلمان متشابہ آیات پڑھتے ہی ان پر ایمان لے آتے ہیں اور محکم آیات پر عمل کرنے میں مصروف رہتے ہیں، وہ فلاح پا جاتے ہیں. اور جو متشابہ آیات کی تعویلوں میں سرگرداں رہتے ہیں اور محکم آیات سے غافل رہتے ہیں، جو ہی ان کی موت آتی ہے تو سوائے حسرت کے انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. باقی کسی بھی لفظ، کسی بھی تشریح میں آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے ان باکس کر لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.